یکم جولائی سے لے کر 17 اگست کے دوران ملک بھر میں بارشوں سے تقریباً 199 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور جو زخمی ہو چکے ہیں، اور جو جانور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور جو فصلوں کا اور جو عمارات کا نقصان ہو چکا ہے وہ اس سے الگ ہے۔ اور ابھی مزید بارشیں ہو رہی ہیں اور مزید کی پریڈکشن بھی موجود ہے، اور پاکستان کی تمام اکائیوں کی حکومتیں، سندھ کی حکومت بالخصوص، خیبر پختونخوا کی حکومت، بلوچستان کی حکومت، پنجاب کی حکومت اور مرکزی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں یکسر ناکام ہیں، لوگوں کی جانیں بچانے میں یکسر ناکام ہے، یا شاید ان کی دلچسپی نہیں ہے کہ ناکام یا کامیاب تو کوئی تب ہوتا ہے نا جب کسی نے کوشش کی ہو۔ ہمیں تو کوئی ایسی رپورٹ ہی موجود نہیں ہے ہمارے پاس کہ کسی وفاقی یا صوبائی حکومت نے کوئی ایسی کوشش ہی کی ہو کہ اپنے لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ اور 75 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اور سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، جانور، فصلیں، عمارات برباد ہو جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ 4 سال پہلے والے سیلاب کے بعد جو گھر سندھ میں ٹوٹے تھے، آج تک بلاول بھٹو اور ان کی حکومت نعرے لگا رہی ہے اور اعلانات کر رہی ہے، اور بڑی بڑی ویڈیوز اور اشتہارات ٹی وی چینلز پر چلاتی ہے اور اخبارات کے پورے پورے صفحے پر چھپواتی ہے کہ مبارک ہو ہم ان لوگوں کے لیے گھر بنوا رہے ہیں۔ اور وہ گھر پتہ نہیں کب مکمل ہوں گے، غالباً 100-150 لوگوں کو ابھی مالکانہ حقوق ایسے گھروں کے دیے گئے ہیں سندھ میں، جو کہ ادھورے گھروں کے دیے گئے ہیں پورے کیے بغیر۔ اور ہر سال اس کے بعد نہ جانے کتنی دفعہ سیلاب اور بارشیں مزید کتنے لوگوں کو بے گھر کر چکی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک رپورٹ جو بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی نے جاری کی، جس کے مطابق سندھ میں بہت سے ماں باپ سیلاب کی تباہیوں کی وجہ سے شدید غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹیوں کی کم عمری میں رقم کے عوض شادی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اگرچہ یہ رجحان پہلے سے موجود تھا پاکستان کے بہت سے علاقوں میں، لیکن اب اس میں تیزی آ گئی ہے۔ دادو میں اور بہت سی جگہوں پر ایسے بہت سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن نہ تو مراد علی شاہ صاحب کو، نہ بلاول بھٹو صاحب کو، نہ گنڈا پور صاحب کو، نہ بگٹی صاحب کو، نہ شہباز شریف صاحب کو، نہ مریم بی بی کو، اور نہ ہی ان لوگوں کو جنہوں نے ان تمام اکائیوں میں ان تمام حکومتوں کو انسٹال کیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی شرم، کوئی حیا ہے؟ نہ سول اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کبھی سیاستدانوں نے کی، نہ ہی ان فوجی حکمرانوں نے یا پیچھے بیٹھ کر حکومت کرنے والے فوجی جرنیلوں نے یہ سوچا کہ جب پورے ملک کے وسائل کا رخ انہوں نے اپنی طرف، اپنے ادارے اور اپنے ڈی ایچ ایس کی طرف موڑ لیا ہے، اور پورے ملک کے سویلین اداروں کو انٹینشنلی انہوں نے محروم رکھا ہے وسائل سے، جس کے نتیجے میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو سکی، اور ملک کی لیڈرشپ کو، سیاسی لیڈرشپ کو، جب کوئی میچور لیڈر پاکستان میں پیدا ہونے لگتا ہے تو اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی جاتی ہے، اس کو بھٹو اور بے نظیر والے انجام سے دوچار کر دیا جاتا ہے، یا نواز شریف اور عمران خان کی طرح ہونا نہ ہونا ان کا برابر بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب سویلین لیڈرشپ کو اس بری طرح سے ٹارگٹ کر سکتی ہے ملٹری لیڈرشپ، تو پھر پاکستان پر حکمرانی کے شوق میں ہی ظاہر ہے وہ یہ کرتے ہیں نا۔ تو پھر اگر انہیں حکمرانی کا شوق ہے تو اپنی ذمہ داریاں بھی تو پوری کریں نا، حکمران ہونے کے فرائض بھی تو نبھائیں، ملک کی اور عوام کی بہتری کے لیے کام بھی تو کریں، فوج کو ڈپلوائے کریں ان لوگوں کی بہتری کے لیے جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، جو بھوک کے وجہ سے، سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے اپنی اور اپنے مویشیوں کی جانیں گنوا رہے ہیں۔ اب ان کی مدد کے لیے اس وقت سول اور ملٹری دونوں اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے تھا، تمام صوبائی اور وفاقی حکومت کو مل کر کام کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کی کوئی مثال نظر نہیں آ رہی، ایسی کوئی شواہد نظر نہیں آ رہے، الٹا سب ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں، اور کسی کو یہ پتہ بھی نہیں کہ گزشتہ 1.5 مہینے میں تقریباً 200 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور اس وقت اور نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو اس سیلاب اور بارش کی قدرتی آفت کے کم مقابلہ کھلے میدانوں میں بے سر و سامانی کے عالم میں کر رہے ہیں، لیکن کسی حکمران کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔